یہ جو ہے پاکستان میں ماں باپ ایسے ہیں جس میں بچے، حالانکہ ہمارا پاکستانی کبھی کلچر تھا ہی نہیں ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے جانا، یہ ویسٹرن کلچر ہے بوڑھوں کو اولڈ فاسٹر ہوم میں چھوڑ کے جانا. بٹ ابھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بن گیا ہے. تو ایک ان نے بتایا کہ میں نے کہا یار کاؤنسلنگ نہیں کرتے جو بیٹا بیٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں ماں باپ کو، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم بہت سمجھاتے ہیں. ایک میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. تو ابھی ایک شخص آیا، کہتا ہے میری 14,000 کی جاب ہے، نہ میری بہن ہے نہ میرا بھائی ہے، والدہ میری وفات پا گئی ہیں، یہ بوڑھے والد صاحب ہیں، جینون کیس ہے تو ان کو یہاں سنبھال لیں. تو انہوں نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں کیش اینڈ کیری میں سیلز مین جاب کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم آپ کو 14 نہیں بلکہ 16,000 دیں گے. صحیح. آپ کے ٹائمنگ وہاں 9 to 5 ہے، یہاں پہ آپ نے 9 to 3 کام کرنا ہے، بٹ آپ نے صرف اپنے باپ کا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کو ڈیل ہے، آپ ہمارے ساتھ کام کریں. کہتا ہوں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا وہ. یعنی یہ کلچر کہ میری انڈیپینڈنس سیکریفائز نہ ہو، میرا می ٹائم سیکریفائز نہ ہو، جو قوم یہ کرنا شروع ہو جائے. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جب مسلمان زوال کا شکار ہونا تو جان لو کہ انہوں نے کفار کے کچھ عادات اور اصولوں کو اپنا لیا ہے، اور جب کفار ترقی کر رہے ہوں تو جان لو کہ انہوں نے کچھ اسلام کے اصولوں کو اپنا لیا ہے. کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ. اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ رات 12 1 بجے تک ہماری جو ہے نا دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور وہاں پہ 7 بجے مارٹس بند ہو جاتے ہیں. حالانکہ جو ملک اور جو قوم بجلی کے بحران سے گزر رہی ہو اس کو تو سن لائٹ کا میکسیمم بینیفٹ اٹھانا چاہیے اور مغرب کے بعد بند کر دینا چاہیے سب کچھ. کیا لاجک ہے بھائی، واہ واہ. لیکن وہ لوگ کفار جن کے یہاں بجلی کا بحران نہیں ہے وہ ہمارے اسلامک اصولوں کو فالو کر رہے ہیں. ان کے یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں اپنے خطاب کی اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں. سو ہم نے نا دین کو اون نہیں کیا. اگر ہم آج بھی دین کو اون کر لینا اور اپنے دین کے بارے میں پراؤڈ فیل کریں، ہم پتہ کون ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے خلیفۃ المسلمین اور بارش گزرے تو انہوں نے کہا کہ بارشوں کو حکم دیا کہ یہاں برسو، بٹ بارش نہیں برسے اور آگے چلے گئے. تو ہارون رشید نے کہا تم جہاں مرضی برسو نا، غلہ میرے پاس ہی آئے گا، میری سلطنت اتنی بڑی ہے. عمر بن خطاب کے دور میں آپ کو میں ایک بتاؤں، پرشین کنگز جن کے تخت اتنے ہیوج ہوتے تھے اور وہ جو اپنے تخت پہ جا کے بیٹھتے تھے تو ان کے سر کے اوپر 92 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اب 92 kg آف گولڈ کیسے ایک گردن اٹھا سکتی ہے؟ تو وہ چھت سے باریک لائن سے لٹک رہا ہوتا تھا اور جب بیٹھتے تھے تو وہ لگتا تھا کہ ان کے سر کے اوپر یہ 92 kgs آف گولڈ ہے. اچھا، اس کے سہارے لٹکا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ گرینڈیوسٹی تھی ان کی. لوگ نظریں نہیں اٹھا کے دیکھتے تھے اور وہ ایک ایک انگلی کے اشارے سے لوگوں کو قتل کرواتے تھے. تو جب مسلمانوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا نا ان کا، تو وہ چینز میں بند کے مدینہ آ رہے تھے. تو عمر بن خطاب نے ان کو دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا تم وہاں تھے اور یہ مقام تھا دنیا کے سپر پاور اور ہم عرب سے، تم اس حالت میں ہو، کیا ہوا؟ کسرا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ تھے. اس پرشین کنگ نے کہا کہ جب ہمارا اور تمہارا مقابلہ تھا نا، مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا، پینٹس تھا ہمارے لیے، لیکن ہم رب العالمین سے کیسے لڑیں؟ کیا بات ہے. When the battle was between us and you, it was peanuts, it was easy. But how can we fight the one above the heavens? جب رب تمہارے ساتھ ہو گیا تو ہم رب کو تو شکست نہیں دے سکتے نا. اصل میں آج کرنے کا یہ کام ہے کہ رب کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے، اللہ کو اپنا اللہ کے لیے کمپرومائزز کرنے، اللہ کے لیے ہارم ریلیشن شپ، ڈرگ ایڈکشن، سگریٹ، گناہ چھوڑنے، اور پھر دیکھیں اللہ کس طرح سے عزت دے گا انشاءاللہ واپس ہمیں. کیا بات ہے. کچھ پوڈ کاسٹ ایسی ہوتی ہیں معزز خواتین و حضرات جسے ختم کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ ان میں سے اس پوڈ کاسٹ کو صرف میں یہ کہوں گا کہ ہم یہاں پاز کریں گے اور انشاءاللہ کسی اور نشست پہ اس کو ریزیوم کریں گے انشاءاللہ. آپ کے آنے کا توحہ بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر دے، اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. آپ ہمارے لیے ایک ایسڈ ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو لوگ سنتے ہیں، اور کیونکہ آپ خود باعمل ہیں تو آپ کی بات میں وہ تاثیر ہے جو محسوس ہوتی ہے. کیونکہ سامنے والا بندہ، وہ کہتے ہیں نا، ایک گورا آدمی گورا رنگ کرنے والی کریم بیچے گا نا تو زیادہ بکے گی. ایک کالا آدمی بیچے بنسبت اس سے گورا آدمی بیچے